हेलो पकड़ इसको। शुरू किया जाए शेख? دقيقة شيخ خلاص بس अटका لا هذا مرة ثانية هذا ظريف هذا خلاص خلاص يا شيخ. اوكي زين هناك يلا شيخ نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر وسائل کے ذریعے سے کہ آج اسلامک سینٹر راستہ نورہ کے زیر اہتمام ماہانہ دینی و دعوتی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ تمام حضرات سے لائیو زوم پر اور فیس بک پر بھی خطاب فرمائیں گے مشہور اور معروف دائی جالیات القطیف کے شیخ فضیلت الشیخ مسیح الدین کفایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، اور جو موضوع انہیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑی ہی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شیخ محترم کا یہ اہم خطاب جو ہے آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں، زوم کے ذریعے سے بھی اور فیس بک کے ذریعے سے بھی۔ موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، یعنی انسان کی زندگی میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت یا نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آج کا موضوع یہی ہے۔ اور شیخ محترم انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے اس اہم موضوع پر خطاب فرمائیں گے، کیونکہ بغیر نماز کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں، زندگی کا کوئی معنی نہیں، زندگی کا کوئی مطلب نہیں، لہذا آپ تمام حضرات جو ہے بغور یہ خطاب سماعت فرمائیں تاکہ نماز کی اہمیت اور نماز کے مقام اور مرتبے کے بارے میں جان سکیں۔ دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں شیخ محترم آپ تمام حضرات سے خطاب عام فرمائیں گے۔ میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں، فلیتفضل مشکورا جزاء اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت۔ معزز مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا اور شکر و سپاس کے بعد ہم شکر گزار ہیں راستہ نورہ دعویٰ سینٹر اور خاص طور سے وہاں کے متحرک اور فعال دائی فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ آن لائن اکٹھا ہو کر اپنے کچھ قیمتی اوقات کو اللہ اور اس کے دین کے خاطر جمع کرنے کا ہمیں موقع، اکٹھا ہونے کا موقع دیا، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اپنے زندگی کو رب کے مقصد کے خاطر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لہذا ہم اللہ کے شکر اور احسان کے بعد شکر گزار ہیں دعویٰ سینٹر راستہ نورہ کے، اور خاص طور سے اپنے بہت ہی محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع
عنایت فرمایا تاکہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ جیسا کہ ابھی شیخ نے موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور اس کے بغیر ہماری زندگی ناتمام ہے۔ وہ ہے میرے بھائیوں نماز، صلاۃ۔ نماز کے بغیر انسان کی ایمانی اور اسلامی زندگی بالکل مردہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر سر کی اہمیت ہے، اگر سر ہمارے جسم میں نہ ہو تو ہمارا یہ وجود مردہ قرار دیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہماری اسلامی زندگی کے اندر نماز کا وجود نہ ہو تو ہماری وہ زندگی مردار قرار دی جاتی ہے، میت قرار دی جاتی ہے۔ ہم اسلامی زندگی میں زندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، خاص طور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کا قول ہے کہ اے مسلمان، اگر تو اللہ کے پاس حالت اسلام میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو نمازوں کی صرف پابندی ہی نہ کر، بلکہ نماز کی پابندی وہاں کر جہاں سے مؤذن آوازیں لگاتا ہے، ندائیں دیتا ہے، کامیابی اور نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اذان کی آوازیں جہاں سے بلند ہوتی ہے وہاں جا کر نمازوں کی ادائیگی کرو۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کے مسلمان ہونے سے کے لیے ایک انسان اس وقت مسلمان نہیں کہلایا جائے گا جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ تو گویا کہ نماز کی پابندی ایک انسان کے مسلمان ہونے کی بہت بڑی نمایاں اور امتیازی علامت ہے، یہ بہت بڑی پہچان ہے، کیونکہ ایک مسلمان پر بقیہ تمام عبادات ہر وقت فرض نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان پر دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 5 بار فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ آپ روزہ لے لیجئے، آپ زکوٰۃ لے لیجئے، آپ حج لے لیجئے، اور باقی دیگر اعمال انسان کی حیثیت، طاقت اور وسعت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ لیکن نماز ہی ایک عظیم عبادت ہے جس کی اہمیت اور جس کے مقام اور مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک مسافر پر فرض ہے ویسے ہی ایک مقیم پر بھی فرض ہے، جس طریقے سے ایک حاکم پر فرض ہے ویسے ہی ایک عام رعایا پر فرض ہے، جس طریقے سے ایک صحت مند تندرست آدمی پر فرض ہے ویسے ہی ایک بیمار پر بھی فرض ہے، جس طریقے سے حالت امن میں فرض ہے ویسے ہی حالت خوف میں بھی فرض ہے، اور حالت خوف میں بھی اگر انسان حالت جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، تلواروں کی آواز آ رہی ہو، بندوق کی گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہوں، نیزے اور بھالے چل رہے ہوں، اور توپوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں، ایسی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ نماز کی چھٹی اور رخصت نہیں ہے، نماز ہر حالت میں پڑھی جانے والی عبادت ہے۔ یہ اس کے اہمیت اور اس کی خصوصیت کے لیے کافی ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کی امتیازی پہچان ہے اور ان کے ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسلام کی عمارت جن دیگر بنیادوں پر اور ستونوں پر کھڑی ہے انہی میں سے ایک عظیم ستون نماز بھی ہے۔ اگر نماز اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے، اگر نماز کا ستون گرا دیا جائے تو اس کے اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی، اس کے اسلام کی عمارت قائم اور دائم نہیں رہ جائے گی۔ ایسے میرے بھائیوں، نماز اللہ رب العالمین نے اس امت کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے موقع پر جہاں پر 3 تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، وہیں پر ایک تحفہ نماز کا بھی تحفہ تھا جو 50 رکعت 50 وقت کی نماز تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے تخفیف کروائی، یہاں تک کہ 5 بچی
تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان آیا ہی خمسون، کہا یہ بظاہر آپ کو تو ادا کرنا ہے 5 لیکن اجر میں 50 ہی کا دوں گا، کیونکہ ما یبدل القول لدی، کیونکہ میرے یہاں فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے ہیں۔ میں نے فرض کیا تھا 50 نماز، میں نے اپنے فضل و احسان سے اور اپنے رحم و کرم سے اس امت پر 50 کے بجائے 5 فرض کر دیا ہے، میں انہیں 50 کا ہی بدلہ دوں گا، اجر و ثواب دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، تمام عبادات، تمام احکام، تمام اوامر و نواہی، تمام واجبات، تمام دین کے احکام و اعمال اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اس دھرتی اور زمین پر نازل کیا تھا۔ لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے نبی کو اسراء اور معراج کروایا اور 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے یہ فریضہ ادا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آسمان میں فرض کی گئی عبادت ہے، دھرتی پر فرض کی گئی عبادت نہیں ہے، لہذا یہ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی خصوصیت کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تمام ادوار اور تمام زمانے میں، تمام آسمانی مذاہب میں نماز فرض کی گئی تھی۔ اس لیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے اہل کو، اپنے آل اولاد کو نماز زکات کا حکم دیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی زندگی بھر نماز قائم کروں۔ تو میرے بھائیو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی قومیں ہر زمانے میں لوگ نماز قائم کیا کرتے تھے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام سابقہ امتوں میں جنہیں بھی آسمانی شریعت دی گئی تھی، ان کے اوپر نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض تھا۔ ایسے میرے بھائیو، نماز یہ اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، احمد ہو، محمد ہو، خالد ہو، زید ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور غیر ایمان والوں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اور اس کی حیثیت اور مقام مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہے۔ جس طریقے سے مختلف صحابہ سے عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو یہ وصیت کر رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں واضح الفاظ موجود ہے کہ جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو ہلانے کی طاقت تھی، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ تو گویا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے باپ دادے، اپنے قریبی رشتہ دار کی وصیت، چاہے وہ جائز وصیت ہو، ناجائز وصیت ہو، اس کا ہم بہت ہی پاس و خیال لحاظ رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسے نافذ کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے نزدیک کائنات کی تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے محبوب ہے۔ ان کی محبوبیت کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قیمتی وصیت آج کے مسلمانوں کو
इसकी कोई परवाह नहीं है। नमाजें रोजाना ज़ाय होती हैं, रोजाना इंसान नमाजों को रौंदता है और इस फरीदे को बालाए ताक रखता है। इस वसीयत का कोई पासो लिहाज नहीं रखता है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमारी मोहब्बत और हमारे इस्लाम के दावे का क्या माना है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं और अपने मजलूमियत का और अपने ऊपर जुल्म का शिकवा करते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर कैसे होगी जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद ही नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी में मेरे भाइयों, अगर आप खुशहाली चाहते हैं, सआदत वाली जिंदगी चाहते हैं, बरकत वाली जिंदगी चाहते हैं, उम्र में आप बरकत चाहते हैं और हर किस्म की परेशानियों से और टेंशन से और हर किस्म के बुरे ख्यालात से अपने आप को आजाद करवाना चाहते हैं, अपने आप को सआदत वाली जिंदगी गिराना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों नमाज से अपना रिश्ता जोड़ो, नमाज से अपना ताल्लुक कायम करो। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा करते थे, अरे ना बिहा या बिलाल, ऐ बिलाल अजान दो, नमाज के जरिए से हम अपने दिल को सुकून पहुंचाएं। और सहाबा कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई नागहानी मुसीबत आती थी, जब आपको कोई प्रॉब्लम घेरता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज का सहारा लेते थे। आज मुसलमान कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो इंसान शराब नौज बिल्लाह पीना शुरू कर देता है और दूसरे जराए और वसाइल अपनाता है अपने गम और अपने टेंशन को दूर करने के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। अक़िमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह कहता है कि मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, और अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। और जिसे अल्लाह याद करेगा उसकी दुनिया अल्लाह ताला बदल देगा, उसके तमाम मसाइल और तमाम मुश्किलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान फरमा देगा। अल्लाह फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है, अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ता है, नमाजों से बेपरवाही अख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐसे शख्स की जिंदगी तंग कर दी जाती है, इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज तमाम आमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे महबूब और पसंदीदा अमल है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब पसंदीदा अमल क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। नमाज को एक रिवायत में कि अव्वल वक्तिहा, नमाज को उसके टाइम पर पढ़ना। मेरे भाइयों, नमाज महबूब अमल है। और याद रखें मेरे भाइयों, क़यामत के दिन सबसे पहले हमारे आमाल में जिस चीज का हिसाब व किताब होगा वो नमाज होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी की हदीस है, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, अव्वलु मा युहासबुल अब्दु मिन अमलिही अस्सलाह, कि जब बंदे के आमाल में जिस चीज का सबसे पहले हिसाब व किताब लिया जाएगा वो नमाज है। फ़इन सलुहत, अगर नमाज में कामयाब हो गया, नमाज उसकी दुरुस्त हो गई, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़द अफ़लह व अंजा, वो इंसान कामयाब और कामरान हो गया। और अगर नमाज ही बिगड़ गई, नमाज ही में इंसान फेल हो गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, ये नुकसान और नाकाम व नामुराद हो गया, नुकसान उठाने वाला हो जाएगा। और एक रिवायत में है, इसी हदीस की एक रिवायत टुकड़े में है कि नमाज बंदे का सबसे पहले हिसाब व किताब नमाज के ताल्लुक से होगा, और अगर नमाज सुधर गई तो तमाम आमाल उसके कबूल कर लिए जाएंगे। यानी तमाम आमाल की कबूलियत का दारो मदार डिपेंड और इन्हिसार इसी नमाज पर है। अगर नमाज में हम कामयाब हो गए, नमाज बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई, तो हमारे दीगर आमाल भी
روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقہ اور خیرات ہیں، دیگر ہماری نیکیاں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اور اگر نماز ہی اللہ کے ہاں ہماری قابل قبول نہیں ہوئی، ہم نماز ہی نہیں ہوئے، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، ناکامی اور نامرادی ہمارے ہاتھ آئے گی۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اسلام نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز پر سے زور دیا جائے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے جبکہ ابھی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اس کے باوجود شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے تادیباً مارا جائے، ان کو ابھی سے نماز کا عادی بنا جائے تاکہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کا کیا کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہونے کے بعد نماز میں غفلت کے شکار نہ ہو، نماز کے عادی ہو جائیں، نماز کے متعود ہو جائیں۔ اس لیے 7 ہی سال سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے والے اور نماز کا حکم اپنے اہل و عیال رشتے داروں کو، دوست احباب کو دینے والوں کو کہ اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے، ان کی مدح بیان کی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کیوں اللہ کے ہاں یہ قابل تعریف تھے؟ کیونکہ یہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے اور نماز کا حکم دینے والے، نماز پر ابھارنے والے اپنے پاس پڑوس والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتے داروں کو، دوست احباب کو، روم پارٹنر کو، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف بیان کی ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دین میں سب سے آخری چیز جو مفقود ہوگی وہ نماز ہے۔ یعنی اگر انسان کے دین سے نماز اٹھ گئی تو سمجھ لیجئے کہ دین کا کوئی بھی حصہ اس کے پاس باقی نہیں ہے۔ نماز انسان کی زندگی میں اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ آپ دین سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، دین کا کوئی بھی حصہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح کی حدیث ہے کہ اسلام ایک ایک کر کے اٹھے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے دین میں امانت اٹھے گی اور سب سے آخر میں نماز اٹھے گی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ نماز کے بغیر انسان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ رہی میرے بھائیوں نماز کی اہمیت۔ نماز میرے بھائیوں، اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز قیامت کے دن انسان کے لیے باعث نور ہوگی اور انسان کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ باعث نجات ہوگی۔ جیسا کہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کر رہے تھے، فرمایا نماز کے ذکر کے دوران اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز کی پابندی کرنے سے نماز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن اس کو نور بنا دے گا اور تمہارے لیے کامیابی کی دلیل اور حجت ہوگی یہ نماز، اور تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی کی نجات اور کامیابی اور کامرانی کی ذریعہ ثابت ہوگی۔ اور اگر نماز آپ کا رشتہ نماز سے نہیں ہے تو یاد رکھیں نہ آپ کے لیے روشنی ہوگی قیامت کے دن، اور نہ ہی آپ کے لیے نہ ہی کامیابی کی دلیل ہوگی آپ کے پاس، اور نہ ہی آپ کامیاب اور کامران ہوں گے، نہ ہی نجات آپ کے ہاتھ لگے گی۔ آپ کو نقصان اور خسران اور ناکامی کا سامنا اور مواجہہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت، بہت سارے فضائل ہیں نماز کے۔ نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کی دنیا بدل دیتا ہے، آپ کی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نماز سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طریقے سے مشہور حدیث ہے کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک
एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक, और 5 नमाजें, ये इंसान के गुनाहों के लिए कफ़ारे हैं जब तक इंसान कबीरा गुनाहों से बचता रहे। और वो मशहूर हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नमाज की अहमियत और इसकी कितनी फजीलत है, इंसान की जिंदगी में ये कितनी तब्दीलियां लाने वाली चीज है, और इंसान के गुनाहों को किस तरीके से मलियामेट कर देने वाली इबादत है, मिसाल देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, अरअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यगतसिलु फीही कुल्ल यौमिन 5 मर्रात फहल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा बतलाओ, अगर तुम्हारे घर के सामने से एक नहर जारी हो, तुम में से किसी के दरवाजे के घर सामने से, और उसमें वो दिन में 5 टाइम गुस्ल करता हो, बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? सहाबा ने कहा ला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के वसल्लम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि जो इंसान दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करे उसके जिस्म में कोई मैल कुचैल और कोई गंदगी बाकी रह जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यम्हुल्लाहु बिहिन्नल खताया। ऐसे ही 5 नमाजों की मिसाल है, इनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। और कुरान की आयत है इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, और इससे मुराद नमाज है, यानी नमाज इंसान के गुनाहों को मिटा देने वाली इबादत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इंसान की किरदार साजी करने वाली इबादत है नमाज। इंसान का अखलाक, इंसान का कैरेक्टर, इंसान के रहन सहन को ये नमाज बदल देती है। बेहयाई से, बुराई से, बदकिरदारी से, बदचलनी से, और इंसान को गलाजत से और बद अखलाकी से नमाज बचा लेती है। और बाद कहते हैं कि खास तौर से जिस वक्त नमाज में इंसान होता है उस वक्त तो गुनाहों से दूर रहता है, जबकि नमाज अगर इंसान खालिस खुशू खुदू के साथ पढ़े, सुन्नत के मुताबिक अदा करे, जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है, जिस तरीके से तालीम दी है, तो याद रखें मेरे भाइयों, नमाज के अंदर वो पावर है, वो असर और तासीर है कि इंसान के अखलाक को, किरदार को दुनिया से नमाज बदल देगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इंसान को नमाज बेहयाई से, बद अखलाकी से रोकती है, इंसान के अखलाक को, इंसान के किरदार को ये नमाज संवारती है। लेकिन इंसान सवाल ये कर सकता है कि हम नमाज ही पढ़ते हैं तब भी हम बदकिरदार हैं, हम नमाज ही पढ़ते हैं तब भी बेईमान हैं, हम नमाज ही पढ़ते हैं तब भी अमानत में खयानत करने वाले हैं, हम नमाजी हैं फिर भी झूठ बोलने वाले हैं। हम इनसे कहेंगे कि आपकी नमाज के अंदर खलल है, आपके रोजी के अंदर खलल है, आप नमाज के वसूल जवाबित को, नमाज के शुरूत आदाब को, इस्लामी तालीमात को आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आपकी नमाज के अंदर वो असर नहीं है, क्योंकि रब्बुल आलमीन का कलाम सच है। आपकी इबादत और आपका ये अमल झूठा हो सकता है, रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता है। तो नमाज इंसान को बाअखलाक बनाती है, बाकिरदार बनाती है, इज्जतदार बनाती है, बुरे चाल चलन से इंसान को रोकती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक मुसलमान को नमाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ियां अता करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। आप अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दीजिए, उस पर सब्र कीजिए, हम आपसे रोजी नहीं मांगते हैं, हम रोजी आपको देंगे। गोया कि नमाज की तालीम देना, नमाज पर कायम रहना, नमाज को कायम करना और उसके रास्ते में सब्र करना, ये रोजी दिलाने वाली चीज है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नमाज से इंसान के किरदार क्या बनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क़यामत के दिन बुलंद दर्जात भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा वुजू करके अच्छी तरीके से अपने घर से निकलता है और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह के घर में नमाज जाकर पढ़ना होता है, वहां जाकर नमाज पढ़ता है,
تو جب بھی کوئی قدم بڑھاتا ہے، جتنے قدم بڑھا کر وہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے۔ اور جب تک نماز پڑھ کر وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اسے اس کے اوپر اپنے رحمت کی برکھا برسا، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو تو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کو اپنے رحمت کا حقدار بنا لے، اور اسے اللہ رب العالمین تم معاف فرما دے۔ یہ دعائیں فرشتہ اس وقت تک کہتا ہے جب تک نماز کے لیے بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اور نماز کی انتظار میں جب تک ہوتا ہے وہ حالت نماز بھی دکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز کی فضیلت ہے کہ جو انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور جب تک نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک متعین فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوں، لیکن فرشتے تو اللہ کے حکم کے مامور ہوتے ہیں، ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جتنا حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جتنی اللہ کی طرف سے انہیں گائیڈ لائن دیا جاتا ہے، جتنا انہیں حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور جب تک نماز پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو انسان مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور آج کتنے ایسے مسلمان ہیں اس مہاماری کی وجہ سے، اس کورونا بیماری کو بہانہ بنا کر آج بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو مانوی اعتبار سے، حصی اعتبار سے آباد کرنے والے مومن اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو انسان مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نماز پڑھی دوسری نماز مسجد میں آنے کے لیے بالکل بےتاب رہتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب ٹائم ہوگا، ہم نماز پڑھنے جائیں گے، ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی ادائیگی کریں، نماز کو پڑھیں، نماز کو ادا کریں۔ مسجدوں میں آ کر مسجدوں کے بغیر نماز ادا کرنا، بعض علم کہتے ہیں کہ بغیر عذر شرعی کے اگر انسان مسجدوں میں نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز قابل قبولی نہیں ہے۔ ہم صحابی رسول کا یہ واقعہ یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے معذور ہوں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے، گھر سے مسجد سے میرا گھر دور ہے، راستے بھی بالکل برابر نہیں ہے، نماز آ کر ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری مجبوریاں سنی، یہ نابینا ہے، راستہ بہت ہی بیکار ہے، کیچڑ والا راستہ ہے، موذی جانور کا سامنا ہو سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کوئی لانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری مجبوریاں دے کر ان کو اجازت دے دی کہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ جب واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے وسلم، آنکھ سے معذور ہوں، البتہ کان میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے، سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اذن فاجبہ، تب تو تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اس صحابی کی مجبوریاں
ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھیں. ہمارے سامنے کیا مجبوریاں ہیں؟ ہمارے گھر مسجدوں سے بالکل متصل ہیں. نماز کی آواز اذان کی نہیں بلکہ تکبیر کی آواز، امام کی نماز اور قرات کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، پھر بھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ہم اپنی عبادت کے اجر و ثواب کے محتاج ہیں. اگر ہم نے اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی عبادت ادا کی تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں یہ ہماری عبادتیں رنگ لائیں گی اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ او فی بدو، کہ کسی بھی گاؤں یا بستی میں 3 شخص ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، الا استحوذ علیہم الشیطان، تو اگر 3 آدمی کسی گاؤں اور علاقے میں مسلمان ہیں اور جماعت کے ساتھ وہ نماز نہ ادا کریں تو شیطان کے جال اور مکر اور فریب میں وہ انسان پھنس جاتا ہے اور اس پر اس کا تسلط ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اسے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ساتھ ہی ساتھ شیطان کا تسلط اور شیطان کے جال سے یہ مسلمان بچ جائے گا جو نماز کی پابندی کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دی، فعلیک بالجماعہ، اس سے عام جماعت بھی مسلمانوں کی اجتماعیت بھی مراد ہے اور اس سے با جماعت نماز بھی مراد دی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مثال دیا، فإنما يأكل الذئب القاسیہ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو اچکتا ہے یا اسی پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ہوتی ہے، جو الگ تھلگ ہوتی ہے. تو شیطان بھی اسی انسان پر غالب آتا ہے، اسی کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اسی کے اوپر اس کا کنٹرول چلتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتا ہے. اور جو انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی شیطان کے جال میں پھنس سکتا ہے اور شیطان کا تسلط ایسے انسان پر ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، کون سے ایسے آزار یا کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انسان جماعت کو چھوڑ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی عذر اگر شرعی عذر نہیں ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے مؤذن کی ندا سنی اور وہ آ کر مسجد میں نماز ادا نہیں کیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے سوائے عذر کے. اور یہ عذر کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایسی بیماری کی انسان مسجد میں جا نہیں سکتا ہے، یا انسان کے مال، انسان کے اہل و عیال کی جان کا خطرہ ہے، یا بہت شدید بارش ہو رہی ہے، بہت ٹھنڈی ہوا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نماز اپنے گھروں میں ادا کر سکتا ہے. یا انسان کے پاس بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور من پسند کھانا اس کے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھانا کھا سکتا ہے، نماز بعد میں ادا کرے گا، لیکن انسان اسے عادت نہ بنائے. ایسے ہی مجبوری ہے کہ انسان کو پیشاب اور پاخانہ پریشان کر رہا ہو تو ایسی صورت میں انسان مسجد میں جماعت میں سونا آئے، اپنے قضا اپنی حاجت کو پوری کر لے اور اس کے بعد وہ نماز کا اگر ٹائم ہے تو آ کر نماز پڑھے، ورنہ اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے. میرے بھائیوں، نماز جو سرے سے نہیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو انسان نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. ایسے انسان کے جنازے کی نماز ادا نہیں کی جائے گی، اس کے بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کے بغیر نماز جنازہ کے اس کی لاش کو کسی جنگل میں بیابان میں پھینک دیا جائے اور اسے جنگل کے جانور چیل کوے اس کی لاش کو کھا جائیں، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن دفن نہ کیا جائے گا. یہ میرے بھائیوں اس شخص کا حشر بتلا رہے ہیں
جو بے نمازی ہے اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے بھائی نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز کی فضیلت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وقت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی مخالفتیں ہیں اور بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا اللہ کے وسلم کی حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کی مخالفت سے ہمیں روکا ہے۔ ہم نماز میں مخالفت سے بچیں اور جو نماز کے آداب ہیں، جو ارکان ہیں اور جو اس کے واجبات ہیں، جو سنن ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھیں تاکہ ہماری نمازیں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے بھائیوں کی جو غلطی شروع میں ہوتی ہے، وضو نامکمل ہوتی ہے، سنت کے مطابق وضو نہیں ہوتی ہے، وضو کے اندر خرابیاں، بدعتوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی کنجی یہی وضو ہے، اور وضو ہی اگر نہ بیکار ہو، وضو ہی سنت کے مطابق نہ ہو تو نماز کا کیا معنی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز کے دوران رکوع اور سجدے کو مکمل نہ کرنا، یہ بھی انسان کی نماز کی عدم قبولیت کی نشانی ہے کہ انسان صحیح سے رکوع نہ کرے، رکوع میں گیا اور فوراً رکوع سے اپنا سر اٹھا لیا، برابر ہونے بھی نہیں پایا، رکوع سے سر اٹھایا اور ابھی مکمل طور سے کھڑے نہیں ہو پایا ہے اور سجدے میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک نماز بھی اللہ کے لیے مکمل طور سے نہیں پڑھتا ہے، یعنی اسے نماز کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا چاہیے، نماز کی کیفیت کو، نماز کی صفت کو، نماز کے طور طریقے کو، کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے بہت زیادہ پیچھے رہ جانا یا امام کے بالکل ساتھ حرکت کرنا، یہ بھی ہماری نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ امام کے آگے نہ جائیں، نہ ہی امام کے ساتھ جائیں، نہ امام سے بہت لیٹ کر جائیں کہ ابھی امام نے رکوع سے سجدے میں چلے گئے اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک سجدہ بھی مکمل ہو گیا، یا دوسرا سجدہ مکمل کر کے تیار پڑھ لیا، ابھی ہم دوسرے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب مخالفتیں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز کو بغیر کسی عذر شرعی کے تاخیر کرنا، اس کو نماز کو اس کے وقت سے نکال دینا، جس طرح کمپنیوں میں کام کرنے والے بہت سارے بھائی نمازی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چاروں نمازوں کو آخر عشاء کی نماز کے وقت پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی نماز کے دوران میرے بھائیوں بہت زیادہ حرکت کرنا، یہ بھی نماز کے ثواب کے اندر کمی کرنے والی چیز ہے، اور بیجا بہت زیادہ حرکتیں کرنا ہو سکتا ہے اس سے انسان کی نماز ہی باطل ہو جائے، کیونکہ خضوع اختیار کرنا یہ نماز کی جان اور نماز کی روح ہے، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے، اور اللہ کے ہاں ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے جو انسان بغیر کسی خضوع کے ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہونے والے وہ مومن ہیں جو نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت آپ نے سنی، نماز کی فضیلت آپ نے سنی، نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے، نماز کسی بھی شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دینا یہ اسلام کے ایمان کو داؤ لگانے والی چیز ہے۔ انسان اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو ہر قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں اس کی زندگی میں آئیں گی، اور سعادت کی زندگی، امن و چین کی زندگی، سکھ کی زندگی اسے نصیب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اللہ اسے بھی یاد نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اللہ اسے بھلا دیتا ہے، اور جسے اللہ بھلا دے میرے بھائیوں اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو سننے کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کا خیال کریں۔ نماز یہ اللہ کے نبی کی، جیسے کہ سنا آپ نے، یہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको रफाकत मिलेगी जन्नत के अंदर। जैसे कि सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं रात भर अल्लाह के नबी सल्लम के रात में अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था, वजू को पानी देता था, मिसवाक दिया करता था। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी क्या मांगना है मांगो। अल्लाह के नबी सल्लम से सहाबी ने कहा कि अल्लाह के सल्लम मैं आपकी सोहबत और आपका साथ जन्नत में चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने पूछा क्या और कुछ? कहा नहीं। कहा कि अगर तुम्हें मेरी सोहबत मेरी रिफाकत जन्नत में चाहिए तो तुम्हें कसरत से सजदे करना चाहिए, यानी नफली नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। फर्ज का एहतमाम तो जरूरी ही है, साथ ही साथ नवाफिल का एहतमाम करें तो मालूम हुआ कि नमाज इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब होगी, रिफाकत नसीब होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। इसलिए मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी करें, नमाज का ख्याल रखें, नमाज को इज्जत दें और याद रखें इस्लाम का की इज्जत और इस्लाम की मोहब्बत आपके दिल में कितनी है आप नमाज के जरिए से लगा सकते हैं। जितनी मोहब्बत नमाज से आपको है आप समझ लीजिए कि उतनी ही मोहब्बत आपको इस्लाम से है। आप चाहे इतना दावा कर ले कि मैं इस्लाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस्लाम की तालीमात से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नमाज के मामले में आप कोरे हैं तो आप याद रखें कि आपके दिल में ईमान की इस्लाम की मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों नमाज में सुस्ती न करें, क्योंकि नमाज में सुस्ती करना ये मुनाफिकों की पहचान है और नमाज को छोड़ना ये अपने आप को हलाक बर्बाद करना है और हलाकत के धाने में ले जाना है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है जहन्नम का की एक वादी है, वईद है जहन्नम के ऐसे लोगों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं। और मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है वो इदा कामू इला सलाति कामू कुसारा, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी ही सुस्त अंदाज में जाते हैं, नमाज को सही ढंग से अदा नहीं करते हैं। और जहन्नमियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए 29वें बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों का जो मुकालमा नकल किया है, जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में आप क्यों आ गए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज न पढ़ना ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। नमाज का छोड़ना अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना है, जहन्नमी बनाना अपने आप को जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है। तो मेरे भाइयों नमाज पढ़ें, जन्नत अगर चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्लल फरदैनी दखल जन्नह, जिसने 2 ठंडी नमाजों की पाबंदी कर ली वो जन्नत में चला गया। वो ठंडी नमाजें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि असर की नमाज और फजर की नमाज। तो मेरे भाइयों ये दोनों नमाजों की इतनी फजीलत है, अगर बंदा 5 नमाजों की पाबंदी के साथ जमात के साथ मस्जिदों में आकर टाइम टू टाइम खुद के वक्त पर पढ़ता है तो मेरे भाइयों ऐसा इंसान जन्नती है, जहन्नम से अपने आप को आजाद करने वाला है। और ऐसा इंसान अपने ईमान और इस्लाम से मोहब्बत का सबूत दे रहा है। और जो इंसान नमाज को गारत कर रहा है, नमाज को ज़ाय कर रहा है, वो इंसान अपने आप को ज़ाय कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। और ऐसा इंसान क़यामत के दिन खाइब व खासिर होगा, नुकसान उठाने वाला होगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम का ईंधन हुआ बनने वाला है। और एक नुक्ता बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे भाइयों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो 4 वक्त की नमाजों की तो पाबंदी कर लेते हैं, लेकिन फजर के अंदर वो गफलत के शिकार हो जाते हैं, सुस्ती कर बैठते हैं और नमाज बसा औकात फजर की मुतलकन छोड़ देते हैं, या अपनी आदत बना ली है कि 7 बजे 6:30 बजे जब ड्यूटी का टाइम होगा, काम पर निकल रहे होंगे, उस वक्त नहा धुलकर नमाज भी हम पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों ऐसा आदमी अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसने अपनी आदत बना ली वो मुसलमान ही नहीं है। और अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे मेरे पास 2 आदमी आए, मुझे ले गए और जन्नत और जहन्नम का पूरा सैर करवाया गया। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा कि उसके सर को कुचला जा रहा है। एक आदमी है उसके वो सर पर एक बड़ा पत्थर मारता है और जैसे उसके सर पर वो पत्थर मारता है उसका सर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। और फिर वो आदमी उस पत्थर को जो दूर लुढ़क कर चला जाता है वापस उसको लेकर आता है, तो इसका सर सीधा हो जाता है और अपने असली हालत में आता है, फिर उसको मारता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो आदमी है जो
नमाजों से सो जाया करता था, फर्ज नमाज से सो जाया करता था, उसके साथ ये हश्र हो रहा है। हमें मेरे भाइयों ये वईदें अपने सामने रखना चाहिए कि हम भी अगर फर्ज नमाज से गाफिल हैं तो हमारे साथ भी हश्र होगा। अगर हम नमाज के मुतलकन पाबंद नहीं है तो हमें अल्लाह से तौबा करना चाहिए, अपने दीन से अपने आप को जोड़ना चाहिए, इस्लाम से मोहब्बत करना चाहिए, नमाज से अपना रिश्ता कायम करना चाहिए, नमाजी बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सारे मसाइल और मशाकिल को दूर फरमा देगा। बेनमाजी हैं तो याद रखें हर किस्म की परेशानियां मुसीबतें आपको घेरे रहेंगी, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह की वईद है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो इंसान मेरे जिक्र से मेरी इबादत से मुंह मोड़ता है, हम उसकी रोजी उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं और क़यामत के दिन उसको अंधा बनाकर उठाएंगे और जहन्नम में उसको ढकेल दिया जाएगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला हमें नमाजी बना दे। इलाही आलमीन हमें नमाज की अहमियत और फजीलत को समझने के बाद मस्जिदों को आबाद करने वाला मुसलमान बना दे। इलाही आलमीन शैतान के बहकावे में हम ना आए और जमात के साथ मस्जिदों में वक्त मुकर्ररा के साथ नमाज की पाबंदी करें। इलाही आलमीन तो हमारी इबादतों को कबूल करने वाला है, हमारी दुआओं को सुनने वाला है। मौला हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस बीमारी की वजह से जो शैतान के बहकावे में आकर नमाजों से दूर हो चुके हैं, मस्जिदों से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, अल्लाह मस्जिदों की आबाद करने की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा फरमा दे, मस्जिदों से उनका रिश्ता मजबूत फरमा दे, मस्जिदों से उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़ दे और उन खुशनसीबों में उनको भी शामिल फरमा जिन 7 खुशनसीबों के बारे में तेरे नबी का वादा है कि उन्हें क़यामत के दिन तेरे अर्श का साया नसीब होगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों से लटका हुआ होता है, जुड़ा होता है। अल्लाह हमें मस्जिदों से जोड़ दे। तुझसे दुआ है कि अल्लाह हमें जब तक इस दुनिया में रख, ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, नमाज को कायम रहता हुआ मुसलमान बना के जिंदा रख। जब हमारी मौत आए तो ईमान पर आए, इस्लाम पर आए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस फहरिस्त में फिनिशर्स की लिस्ट में